بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله العظيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بے شک وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر انہیں لوگوں میں سے، درمیان میں سے، بیچ میں سے کچھ جماعتیں اختلاف کی، کچھ گروہ کے لوگوں نے اختلاف کی۔ ہلاکت ہے ظالموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، اور سخت عذاب ہے، عذاب کے دن۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا قیامت آنے کے انتظار میں ہو؟ وہ قیامت ضرور آئے گی، اچانک آئے گی اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، متقی دوست آپس میں اچھے ہوں گے۔ یا عبادی لا خوف، اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں آج کے دن، اور نہ کوئی تم پر غم۔ بھائیو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ بہت سارے پیغمبر آئے اس دنیا میں اور مختلف حالات سے ان کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ ان میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جو فرعون کے زمانے میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی بہت تکلیفیں اور بڑی بڑی آزمائشیں اور فرعون کی طرف سے بہت ظلم کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظالموں گنہگاروں کو اچانک نہیں پکڑتا، بلکہ دھیرے 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 پکڑتا ہے۔ اور پکڑنے سے زیادہ اللہ کا ایک عادت ہے اور اللہ کی ایک مہربانی ہوتی بندوں کے ساتھ کہ وہ سمجھاتا بھی ہے۔ عبرت کے لیے اس کے سامنے بہت ساری شکلیں پیش کر دیتا ہے، سمجھانے والوں کو بھی بھیجتا ہے، عبرت کے لیے عبرت کی چیزیں بھی دکھاتا ہے، اس سے ہوشیار ہو جاؤ، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ لہذا وہ جب ساری چیزیں پیش کر دیتا ہے، بندہ اپنی ہر دھرمی پر قائم رکھتا ہے اور قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو سزا دیتا ہے، اور پھر ایسی سزا کہ پھر اس سزا سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور اس کی ایک مثال فرعون کی قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو گزشتہ مجلس میں سلسلے میں بات ہوئی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو فرعون کو ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے اپنی نشانیوں کو بھیجتا رہا، اس سے سمجھو، اس سے سمجھو، اس سے سمجھو، لیکن وہ ہٹ دھرم اور اپنی ضد پر قائم رہا اور وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس وقت جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہوں، اس میں خاص کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ایک تسلی اور ایک صبر کی تجوید کرتے ہوئے فرمائے آپ بھی آرام سے کام کیجیے، یعنی مصیبتوں اور تکلیف دینے والوں کی تکلیفوں سے آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ ان کے سامنے حق کی بات بہت ہی مشفقانہ شفقت کے انداز میں آپ کرتے رہیے، بتا دیجیے باقی کام تو میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر میں صاف صاف بتانے کے لیے، یعنی حق کو بالکل نہیں چھپائیے، جو کہہ رہا ہوں وہ پورا کا پورا آپ کہہ دیجیے۔ ان میں سے پہلی بات، ان اللہ و ربی و ربکم، اے لوگوں میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، اس لیے سب کا معبود ایک اللہ ہے، پیغمبروں کا بھی رب اللہ ہے، فرشتوں کا بھی رب اللہ ہے، صحابہ کا بھی رب اللہ ہے، اولیاء اللہ کا بھی رب اللہ ہے، امیر غریب فقیر مسکین محتاج پڑھے لکھے ان پڑھ سب کا مالک سب کا خالق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بالکل صاف صاف کہہ دیجیے میرا بھی رب اللہ ہی ہے، تیرا بھی رب اللہ ہی ہے، اور ایک ہی رب ہے، دو نہیں، اور دو اگر ہوتے تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی جسموں میں تغیر اور تبدیلی کی کیفیت ہوتی۔ جس کا جو خدا ہوتا، جس کا جو رب ہوتا، وہ کہتا میرے بندے کی یہ پہچان، اس کی آنکھیں پیچھے ہونی چاہیے۔ جس کا کوئی ہوتا وہ کہتا نہیں میرا یہ بندہ، جس کی آنکھیں سامنے ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا میں دیکھیے کسی کی آنکھ پیچھے نہیں ہے۔ کسی کا خدا کہتا ہے میرا بندہ جس کا خون کا رنگ کیا ہو سفید ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے نہیں، میرا بندہ ایک، اللہ کا بندہ ایک، تو کیا ہے سب کا خون ایک، سب کا خون سب کا نقشہ سب کی جسمانی کیفیت بالکل ایک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ جو بنایا ہے بندوں کو پیدا کیا وہ ایک ہے۔ تو اللہ نے صاف فرمایا کہیے، آپ کہہ دیجیے ان اللہ هو ربی، میرا بھی رب تیرا بھی رب، کون ہے؟ اللہ ہے۔ دل چاہتا ہے فاعبدو، عبادت کرو، نہیں چاہتا ہے مت کرو۔ اللہ زبردستی تو گردن پکڑواتا تو نہیں ہے، اور ایسا نظام اللہ نے رکھا نہیں، اور اگر رکھتا تو پھر ہر گھر میں صبح صبح فرشتے داخل ہو جاتے، چین سے کسی کو سونے نہیں دیتے، سب کی گردنیں پکڑ کر کے مسجد میں لا دیتے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ کر سکتے تھے فرشتے، اگر کر سکتے تھے تو موت کے وقت آتا تو کوئی آنے دیتا نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ زبردستی نہ عبادت کراتا ہے نہ ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے، ایمان بھی خوشی پر، عبادت بھی خوشی پر۔ دل چاہے عبادت کرو، نہیں چاہ رہا ہے مت کرو، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، وہاں پر پتہ چلے گا، وہاں پر پتہ چلے گا کہ عبادت کا کیا ہے اور نہیں کرنے کا کیا ہے۔ تو فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا سیدھا راستہ؟ جو پیغمبر بتا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہی سیدھا راستہ، اس پر چلو گے تو سیدھے تم کامیابی کی منزل تک کے پہنچ سکتے ہو، اور اگر ادھر ادھر بھٹکا تو پھر تمہارے لیے گمراہی ہے۔ تو ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، کہتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں باہر کرتے نہیں۔ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والا ایک مسلمان کہتا ہے میرا رب آپ ہے، میرا رب آپ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔
یہاں تو کھڑے کھڑے کہہ دیا، رٹے رٹے کہہ دیا آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، کسی سے نہیں۔ لیکن باہر ہوتے ہوئے کیا ہوا؟ کالا دھاگا بھی لگا لیا، تعویذیں بھی لٹکا لیا، بابا کے پاس بھی چلا گیا، میرا ہی بگڑ گیا ہے، آپ بنا دیجیے۔ ہر ایک آدمی اس کو خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ خدا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسجد میں تو ہمارا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ضرورت آئی، مصیبت آئی، کوئی ایسے تقاضے آئیں تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بلکہ ہم غیر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس۔ تو ایاک نعبد، عبادت تو کیا لیکن مانگا کسی اور سے۔ عبادت تو ہوئی اللہ کی لیکن پھر شرک کیا جا کے باہر، یہ بھی دیں گی وہ بھی دیں گی، اس سے بھی ہوگا اس سے بھی ہوگا۔ تو گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا عمل نہیں ہے۔ عمل تو ایسا ہر حال میں اللہ ہی دے گا۔ ہاں اسباب ہے، طریقے کار ہے، دنیا اسباب کے تحت میں اللہ چلاتا ہے۔ تجارت کیجیے، دینے والا اللہ ہے۔ دوا استعمال کیجیے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوا دے کریں گے شفا دے دیجیے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ دوا کھلاتا ہے پھر شفا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے نہیں وظیفہ پڑھ لیں گے کام ہو جائے گا، نہیں، وظیفے کے ساتھ دوا کھانی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے دعا کہ اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ حکم کر دیتے، سارا مسئلہ ٹھیک ہوتا۔ پیغمبر تھے، اللہ سے بالکل ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں آپ کو بھی اسباب کے تحت چلنا پڑے گا۔ پیغمبر ہو پھر بھی چلنا پڑے گا اسباب کے تحت۔ نبی کی سواری براق بیت المقدس پہنچے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یہ دنیا ہے، میرے پیغمبر کو بھی اسباب کے تحت میں عمل کرنے کے لیے کہو، اسے اس براق کو باندھنے کے لیے کہو اس پتھر کے سوراخ میں جہاں سارے پیغمبروں کی سواریاں باندھی جاتی تھی۔ حالانکہ براق جنت سے عرش سے اللہ نے بھیجا تھا، وہ بھاگتا نہیں ادھر ادھر، وہ سواری ادھر ادھر کہیں غائب نہیں ہوتی، لیکن مانگنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رسی اس کے گلے میں لگا کر اس پتھر کے سوراخ میں کیا کیجیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے اس سوراخ میں جو گرد و غبار بھر گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، آپ انگلیاں ڈال ڈال کر کے صاف کی، اور پھر جب وہ صاف ہوا تو اس میں رسی ڈالے اور پھر براق کو اس میں باندھے۔ کیا ہے یہ دنیا ہے، یہ ہے توکل کا مطلب۔ رسی باندھی، رسی باندھی اور پھر بھروسہ کس پر؟ اللہ پر کیجیے۔ اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ دنیا ہے اسباب کے تحت۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ جائیے جنگل، وہاں ایک ریحان نام کے درخت، اس کے پتے لائی اور لا کر کے پھر اس کو عرق بنائی، پانی میں ملائیے، پھر پیجیے، پھر میں شفا دوں گا۔ اتنا کام اللہ نے پیغمبر سے کرایا، حالانکہ اللہ حکم کر دیتا تو سارا کچھ ہو جاتا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں عامل صاحب مولوی صاحب چھپ کریں گے بس فوراً سب ختم ہو جائے، اور ہم مزے سے ایک فجر میں کراٹا لے کر سوتے ہیں، پھر سر میں درد ہو جائے پھر پھکا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی ایسا کہیں ہوتا ہے؟ آپ گناہ کریں گے ہمارے پھوک سے اب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گناہ کریں گے عامل صاحب کی تعویذ سے اب ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہی سب ہے توکل کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ہو گئے پورا۔ 3 مہینے کے بعد پھر یہ درد کی کیفیت، کہا کہ اب تو دوا بھی مجھے معلوم ہے، پتے بھی معلوم ہے، اب تو علاج والا ڈاکٹر ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے پوچھنے کے سیدھے گئے اور کیا کیے؟ توڑے عرق بنائے، پانی میں ملائے، پی لیے، بجائے درد گھٹنے کا اور بڑھ گیا، پریشانی بڑی۔ تو پھر انہوں نے چپ کیا، اللہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، پہلے کی طرح آپ زیادہ ہے، کیا کروں؟ جبکہ وہی کام کیا جو آپ نے پہلے حکم دیا تھا۔ کہا کہ کیے تو وہی، لیکن پہلے مجھ سے پوچھ کے کیا تھا،
اپنی مرضی سے آپ نے کیا، پیغمبر کی شان کے خلاف کیا۔ پیغمبر کا کام ہے اللہ سے پوچھنے کا، مسلمان کا کام ہے پہلے رات میں اللہ سے مانگیے پھر جا کے دکان کھولیے۔ مسلمان کا کام ہے، ایمان والے کا کام ہے اشراق پڑھیں اور پھر جا کر کے تجارت کریں۔ مسلمان کا کام ہے فجر کی نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، اللہ دین کے اجالے میں اپنے فضل و روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان کا کام، تب کہیں جا کر کے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دین کے اجالے میں روزی تلاش کرو اور رات کے اندھیریوں میں روزی دینے والے کو تلاش کرو، تب دین کامیاب ہوگا۔ لہذا دین اگر گناہوں میں گزرتا ہے تو رات بھی اس کی وجہ سے ہی گزرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی طرف اپنے سارے معاملے کو ڈالیے اور پھر محنت کیجیے، کامیابی ملے گی۔ تو اللہ فرمایا پہلے میرے حکم سے اپنی مرضی سے کیا، اس لیے اس میں شفا نہیں، شفا ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے میرے بھائی بزرگوں کہ عبادت ہی اللہ ہی کے لیے ہو اور ضرورت جو بھی ہے وہ کس سے سوال پہلے؟ اللہ سے، پھر یہ محنت۔ وہ اگر ہماری ضرورت کسی بندے سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ، کام کیوں نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کام نہیں کر دیتا، ایک آدمی لیا ہے قرضہ واپس نہیں کرتا ہے، اب کیا کرے گا؟ جب اللہ سے ہم رجوع کریں گے تو اللہ اس کے دل میں دینے کی محبت ڈال دے گا، کہے گا دینا ہے، یہاں نہیں دیں گے تو وہاں دینا ہے، یہاں نہیں تو وہاں پکڑ ہوگی۔ اب کیا وہ بندہ لا کر کے دے، یہ طاقت، یہ محبت دینے کی کیفیت توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کا ایک کام نہیں ہو رہا ہے، ایک افسر عہدے پر بیٹھا ہے وہ نہیں کام کر رہا ہے، آپ کو کوئی کاغذات نہیں پیش کر رہا ہے، اس پر دستخط نہیں کر رہا ہے، روز آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، لیکن آپ کو توفیق، ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ قصہ میں اپنے رب مہربان کو سناتے ہیں کہ اللہ ایسا ایسا ہے، ذرا میرا کام کر دیجیے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہم تک دلا دے گا۔ یہ روز آتا ہے، چلتا ہے اس کا کام کر دو، کیا ہو گیا؟ 10 دن کھلا، لیکن آج گیا تو 6 دن میں کیا ہو گیا؟ کام بھی کون کرایا؟ یہ اللہ کرایا۔ اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر کے در بدر پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اندر سے ہماری عقیدہ کیا خالی ہے۔ حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک ضرورت مند، ایک محتاج ضرورت مند، ایک سائل، ایک فریادی پہنچا کہ بادشاہ ہے، میرا کام کر دے گا، میرا کام کر دے گا۔ سنا غریبوں کو بہت خیال رکھتا ہے، ہر ایک سائل کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، ہر ایک فریادی فریاد لے کر کے جو اس کے دربار میں پہنچتا ہے اس کی فریاد سنتا ہے۔ چلو میں اپنی ضرورت، اپنی فریاد سناؤں۔ گیا، جا کر کے کہا بادشاہ کہاں ہے؟ ان سے مجھے بڑی ضرورت کی بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا رک، انتظار کرنا، ابھی تھوڑی دیر میں ملیں گے۔ وہ گھنٹہ گزرا، نہیں ملاقات ہو پا رہی ہے۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ کم سے کم تو میرے بارے میں کچھ تو بتاؤ، میں بہت دور سے آیا۔ ان لوگوں کو بھی ذرا، دربار والوں کو بھی ذرا، درباریوں کو بھی ذرا رحم آیا، کہا کہ اندر بیٹھے آؤ دکھا دیتا ہوں کہاں ہے۔ جھانک کر کے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر کے وہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورت کا اللہ سے مانگ رہے ہیں، بادشاہ ہو کر کے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا بھی اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا بھی رب کون ہے؟ کہا کہ میرا بھی تو وہی ہے، یہ ایاک نعبد و وہی، میرا بھی تو وہی ہے۔ جب اس کا سن سکتا ہے تو میرا بھی وہی سن سکتا ہے۔ کہا آپ اس کو سناؤ نہیں۔ کہا کہ ملنے کی ضرورت نہیں اس بادشاہ سے، غریب بیچارہ واپس آیا، کہا اسی کو سناؤں گا۔ کل کے غریب فریادی کا بھی ایمان اتنا تھا کہ جو بادشاہ کو دے سکتا ہے وہ مجھ غریب کو بھی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ جو آپ کو تعویذ لکھ کر
کر کے دے رہا، اس کو روزی دے رہا ہے، تو آپ جس سے لے رہے ہیں آپ کو بھی روزی اللہ دے گا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے فریاد کیجیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، پھر دیکھیے راستے کھلتے ہیں، پھر دیکھیے سخت دل کو اللہ کیسے نرم کر دیتا ہے، کیسے آپ کی دکان پر گاہکوں کو بھیجتا ہے، کیسے آپ کے کام رکے ہوئے کو اللہ نکال دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کو بھول گئے، کیا ہے؟ بھول گئے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن کرتے ہیں باہر جا کر کے کچھ اور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ کہہ دیجئے صاف صاف، تیرا بھی رب میرا بھی رب، اللہ اسی کی عبادت کرو، دل چاہے تو نہیں، دل چاہتا ہے تو بھٹک جاؤ۔ راستہ لیکن سیدھا کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جس کو ہم آپ کہتے ہیں ہر نماز کی رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم لوگ معلوم ہوتے ہوئے بھی اس سے گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستے کے صراط مستقیم پر آنا نہیں چاہتے۔ چل ابھی اور چل، آ جائیں گے واپس۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بھٹک گئے ہیں تو فوراً آپ آ جائیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، آپ بہت تیزی کے ساتھ کسی عذر کے وجہ سے ریلوے اسٹیشن پہنچے، سفر کرنا تھا، لیکن ایسے موقع پر آپ پہنچ رہے ہیں کہ جو ٹائم ٹرین کا ہے وہ ٹائم بالکل آخری، بھاگے پہنچے، لیکن اتفاق یہ ہو گیا کہ اسی پلیٹ فارم سے تھوڑی دیر پہلے وہ ٹرین نکل گئی اور اسی جگہ پر ایک دوسری ٹرین کھڑی ہے، اور وہ بھی بالکل چند منٹوں میں نکلنے والی ہے۔ ہم اور آپ نے سوچا کہ شاید یہی میری ٹرین ہے، کیا ہے؟ وہی رنگ، وہی روپ، وہی پلیٹ فارم، وہی سب کچھ ہے۔ آدمی کیا کیا؟ سیدھے بیٹھا۔ کیا ہو گیا؟ بیٹھا، ٹرین کھل گئی، تیزی سے نکلتی جا رہی، سر یہ آدمی ایک کہیں سیٹ خالی ملی تھی، بیٹھ گیا، دیکھیں کے بعد میں آگے لے کے پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے روٹ میں نہیں ہے، جہاں ہم کو جانا، جس منزل کو جانا ہے اس کا روٹ الگ ہے، اس کا روٹ۔ پہلے سفر کیا تھا تو یہ اسٹیشن نہیں ملا تھا، پہلی بار جب ہم سفر کیے تھے تو یہ جگہ نہیں ملی تھی، پہلی بار سفر کیا تھا تو یہ پل اور دریا سمندر نہیں دکھائی دیے تھے۔ آج یہ کیوں ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھتا انتظار کرتا ہے، کرتا پھر پوچھتا ہے، اس کو دل میں بے قراری ہے، اب پوچھتا ہے کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ تو لوگ پوچھیں تم کو جانا کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے دلی جانا ہے۔ کیا ہے؟ تاکہ یہ ٹرین تو بمبئی جا رہی ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ بمبئی کا، یہ دلی کا نہیں۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ بولیے کہ دلی جا کے اترے گا، بلکہ اگلا اسٹیشن میں فوراً وہ بدلے گا کہ بھائی یہی بدلوں گا تو پھر ہم اپنی منزل کے دوسرے راستہ اختیار کر لوں گا۔ اور اگر دلی چلا گیا کتنی پریشانی ہوگی، بیل لگیں گے، ٹکٹ کی پریشانیاں ہوگی، جگہ کی پریشانی ہوگی، سفر کئی دنوں کا لگے گا۔ اس لیے کیا کرے؟ پہلے ہی اسٹیشن میں وہ اتر کر کے اپنا راستہ سیدھا پکڑے گا نا، یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کہ اگر آپ کو کسی نے بتا دیے شرک کا کام تم کر رہے ہو، یہ صراط مستقیم کے خلاف تم چل رہے ہو، یہ جس راستے پر تم اپنی زندگی کا راستہ بنا کر کے چلنا چاہ رہے ہو، یہ جنت کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ کہاں جائے گا؟ یہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو آپ کیا کریں؟ اچھا جہنم میں جانے دیجیے مجھے، وہاں جا کر کے ہم ٹرین بدلیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہاں جا لیں گے، اس کے بعد میں آرام سے پھر فریش ہو کر کے ہم کیا کریں گے؟ جنت کا راستہ۔ تب تک کتنے پکا جائیں گے، اس سے پہلے ہی ہوشیار ہو جائیے۔ موت کے اسٹیشن آنے سے پہلے ہوشیار، قبر کی منزل اور اسٹیشن آنے سے پہلے ہوشیار، راستہ بدل لیجیے۔ اس وقت میں 95% مسلمان اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹ کر کے چل رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت چلے جائیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری یہی کامیابی اور یہی منزل اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائی بزرگ، گمراہی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا میرا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے،
اس لیے جلدی سے اسٹیشن بدلنے کی، اترنے کی اور ٹرین بدلنے کی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، آج دین سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، یہ شرک ہے مت کرو، یہ بدعت ہے مت کرو، یہ رسول اللہ کے طریقے خلاف ہے مت کرو، یہ فضول خرچیاں ہیں مت کرو، اس سے اللہ ناراض ہوگا مت کرو، یہ بے حیائی کا راستہ مت اختیار کرو، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، یہ شکلیں مت بناؤ نہ اختیار کرو۔ بتا رہے ہیں لوگ، اذان ہو رہی ہے، صراط مستقیم کی طرف بلایا جا رہا تھا، نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، لہذا ہٹ گئے لوگ گمراہ ہیں۔ آگا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب، راستہ سیدھا لیکن اس راستے میں اختلاف لوگ پیدا کر دیے، کیا کیے؟ گروہ جماعت فرقہ بن گئے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں میرا طریقہ اچھا، ایک کہتا ہے میرا طریقہ اچھا، ایک کہتا ہے میری طرف آ جاؤ نجات، ایک کہتا ہے میری طرف نجات۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 73 فرقے کتنے؟ اس راستے سے اتنے لوگ نکلیں گے۔ آپ نے ایک سیدھا لکیر کھینچا اور کھینچ کر کے پھر ادھر کا نقشہ بنا دیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا صراط المستقیم، یہ ہے میرا اللہ کا راستہ، اور جو ادھر یہ سب فرقے ہوتے ہیں، سب قرآن لے کر کے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ قرآن بہت مظلوم کتاب ہے۔ کیا ہے؟ قادیانی بھی آتا ہے تو قرآن سے دلیل، فلاں فرقے کے لوگ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرے پاس قرآن، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس قرآن، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس قرآن، ہم حق پر، ہم جنتی، ہم لے چلیں گے۔ یہ سب اتہامیں ہیں۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ 73۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہی فرقہ نجات والا۔ اب کیسے پہچانے؟ اس کی کچھ علامت پہچان پر، اللہ اکبر، نہ دنیا کی پہچان، نہ دولت کی پہچان، نہ شکل کی پہچان، نہ کپڑوں کی پہچان، نہ گھر کی پہچان، نہ محل کی پہچان، نہ تعلیم اور ڈگریوں کی پہچان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جماعت والوں کے پاس زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جس جماعت اور جس فرقے والوں کے پاس میں مالدار قسم کے لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ سیدھے راستے پر جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن کے پاس میں دنیا کی تجارتیں بڑی بڑی ہوگی وہ کامیاب ہوں گے، نجات والا فرقہ جماعت میں ہوں گے۔ جن کے پاس دنیا میں بڑے بڑے کالج، اسکول، فیکٹریاں، مارکیٹنگ، یہ دنیا چیزیں ہوگی وہ، بلکہ کیا فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ آگے نجات پانے والا فرقہ اور جماعت وہ ہوگے جو میری سنت، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر عمل۔ بس دیکھ لیجیے، آسان ہے، نماز پڑھتے ہیں سنت رسول کے مطابق تو صحیح ہے۔ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں عبادت کی شکل میں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ کے بعد اگر صحابہ کیے ہیں تو الحمدللہ خوب کیجیے، شوق سے کیجیے، اور اگر آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر مت کیجیے، وہ گمراہی ہے، اس میں ضلالت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 2 گھنٹے دیے، 2 روشنی، 2 معیار بتا دیے، علیکم بسنتی، میری سنت، میرا طریقہ۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اس طریقے کو کس نے دیا؟ آسان بنانے کے لیے صحابہ نے دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے صرف اتنے کہہ کر میرا طریقہ، میرے طریقے میں، میری سنت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں 2 چیزیں آ گئی۔ کیا آ گئی؟ قرآن اور حدیث۔ لیکن اور آگے آپ نے بڑھایا کہ یہ قرآن اور حدیث میں اگر رکھ دیں گے لوگ تو بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر فرقے لوگ اپنے مطلب سے قرآن اور حدیث کو استعمال کریں گے، اور ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ میں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تدبر اور فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ نے دوسرا جملہ لائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔
الراشدین، یعنی میرے بعد میرے خلفاء کی سنت دیکھو، ابو بکر عمر کا دیکھو، عثمان اور علی کا دیکھو، یہ چار زمانے جو ہیں وہ بالکل حق کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، سنت والا زمانہ ہے۔ اس میں جو جو کام ہوئے وہ کام تم کرو اللہ کی بارگاہ میں، یہ قبولیت اور مقبولیت محبوبیت اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ باقی 72 لوگ سب ہوں گے، وہ سب کیا گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی کام کیجیے سنت کے مطابق، صحابہ کی سنت کے مطابق، لہذا لوگوں نے اس میں کیا کیا؟ صرف علیکم بسنتی کو لیا، کیا لیا؟ بس قرآن و حدیث کو لیا، صحابہ، جبکہ اللہ کے رسول نے اتنا اضافہ کیا کہ میرے خلفاء، اسی لیے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جہاں صحابہ کی زندگی کو اللہ کے رسول نے معیار بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اختلافات ہوں گے، فرقے ہوں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم کو وہ لینا ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ کی سیرت اور سنت سے ثابت، جس کو صحابہ نے قریب سے دیکھ کر کے قبول کیا، وہ عمل ہم کو کرنا ہے۔ زیادہ ادھر ادھر باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں بھائی باریکیوں میں مت جائیے، صرف موٹے موٹے کام کیجیے، نجات ملے گی۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ اس میں کسی کے اختلاف ہے؟ جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کو 5 فرض نماز کو پڑھنا پڑتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی اختلاف نہیں۔ نماز پڑھیے سنت کے مطابق، سنت سے جس قدر ثابت ہے، رفع یدین بھی ثابت ہے، پڑھیے، چھوڑیے مت، چھوڑیے مت، رفع یدین کے ساتھ پڑھیے، یہ بھی سنت ہے، ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بغیر رفع یدین کے بھی پڑھیے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حق، یہ بھی حق، دونوں طریقہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جھگڑیے مت، لڑیے نہیں، آپس میں سر فٹوکل مت کر کے اختلافات اور فرقہ بندی کیجیے، نماز پڑھیے۔ کوئی اختلاف ہے؟ نماز میں کیا چیز پڑھی جائے گی؟ پیر صاحب کو کوئی ترانہ پڑھا جاتا ہے، اس میں پیر صاحب کو کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا، کسی عالم کا فتویٰ پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا قرآن پڑھیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روزہ سال میں فرض ہے، رکھیے، حج صاحب استطاعت کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، صاحب استطاعت دیجیے، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف۔ زکوٰۃ دینے میں کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، 2.5 رکھا آج تک تو اس میں کسی نے بڑھایا نہیں، بڑے چالاک ہیں، باقی چیزیں بڑھا دیے نہیں۔ نماز میں یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں کر لو تو یہ ہوگا، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئی تو سارے فرقے منہ نیچے کر دیے، نہیں بھی الحمدللہ 2.5% یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ارے یہاں بھی بڑھا دو ذرا سا، دیکھیں کوئی فرقہ والا بڑھایا نہیں بڑھایا، اتنے ہی رہنے دیا۔ تو ہم لوگ مطلب پرست ہیں، کیا ہے؟ مفاد پرست۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جن چیزوں میں اختلاف ہے اس کو کیجئے، قرآن پڑھیے، تلاوت پڑھنا کرنا یہ حق ہے، کیجئے، صبح اٹھیے تلاوت قرآن کیجئے، کسی کے اختلاف نہیں۔ کوئی فرقہ نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ تبلیغی، نہ اہل حدیث، نہ جماعت اسلامی، نہ کوئی بھی فرقہ نہیں کہے گا بھائی قرآن صبح کیوں پڑھا تھا، ہمارے مسلک میں جائز نہیں کو کہے گا، کوئی نہیں کہے گا۔ پڑھیے، قرآن بھی نہیں پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، سیدھے کہاں جانا چاہو گے؟ سیدھے بالکل تو ہوگا نہیں کام، اس لیے موٹے موٹے کام۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی اختلاف ہے؟ کسی نے کہا کہ نہیں ماں باپ کی خدمت مت کرو، کیجیے، جنت ملیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ بیوی کے حق حقوق ادا کرنے میں کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ کہا کہ بیوی کو 2 وقت میں نہیں ایک ہی وقت کھانا دو؟ جو اس کا حق حقوق ہے دیجیے، اپنے خوش رہیے، دوستیری کے ساتھ رہیے، یاد رکھیے بیوی کو ناراض کر کے جنت بھی نہیں جا سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب مبارکباد لوگوں نے دیا آ کر کے کہ کیا امیر المومنین آپ کے دور میں اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے آدھی دنیا پر حکومت، آدھی دنیا پر اسلام کو پھیلا دیا، آگے نے مبارکباد تھا، رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ غبارے چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن رونے لگے وہ. کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیوی سے پوچھ لے تو بیوی میری خوش ہے مجھ سے یا نہیں. اگر بیوی میری مجھ سے خوش ہے تب تو جنت میں جا سکتا ہوں. اور یہ عمل ہم سے پوچھا جائے گا, یہ عمل نہیں پوچھا جائے گا کہ آدھی دنیا پر تم نے حکومت اور اسلام پیش کیا یا نہیں کیا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, اللہ نے پڑھایا, اللہ نے پھیلایا. میرا کام میری بیوی کے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے وہ دیکھو. اگر یہاں کوئی فرق آ گیا تو یہ کام نہیں آئے گا. ہم لوگ ناراض کر کے کر رہے ہیں دین کا کام. کیا کر رہے ہیں؟ تڑپا کر کے کر رہے ہیں دین کا کام, ستا کر کے کر رہے ہیں. نہیں دین کا کام ہمارا 3 بجے رات آ رہا ہے, 2 بجے رات آ رہا ہے, بندہ بیوی کو تکلیف دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لے تو پوچھنے کے لیے اور کہا کہ ایسا ایسا ہے, کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ واہ, کیا امیر المومنین بھی تھے. واہ, اتنی بڑی جس کو طاقت اور حکومت ہو, جس کے ہاتھ میں جس کی باتیں عرش فرش میں سنی جاتی ہو, وہ بھی اپنی بیوی کے حقوق کا فکر کر رہا ہے. آج کا ذرا سا کمپنیوں میں ذرا کام مل جاتے ہیں تو آدمی کے نظر اور نگاہیں بدل جاتی ہیں, نگاہیں بدل جاتی ہیں. طرز بیویوں کے ساتھ, ماں بہنوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ بدل جاتے ہیں. دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو, تجھے کیا معلوم ہے زمانہ کہاں سے کہاں گیا ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں. ارے پتا نہیں ہوتا تو اتنا بڑا تو جوان نہیں ہوتا. تیرے انگلیوں پکڑ کر کے تو بستر کو گیلا کرتا تھا, اسی بھیگے ہوئے بستر پر تیری ماں رات بھر گزارتی تھی. یہ پتا تم کو ہے؟ آج کی اولاد بدنصیب ہو گئے, اسی لیے پریشانیاں ہیں, پریشانیاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تم خوش ہو؟ آگے خوش نہیں ہوں. بیوی آگے کیا کمی کر دیا؟ اگر کچھ کمی ہے تو بولو, معافی مانگتا ہوں, پوری کروں گا. تاکہ اس وقت خوش ہوں گا کہ آپ کا جنت میں جانا تو طے ہے. کیا ہے؟ اس لیے ایک بار نہیں پیارے آقا کی زبان مبارک سے 12 آپ کو جنت کی بشارتیں ملی ہے اور آپ جنتی ہیں, ہمارے بارے میں کچھ نہیں ملی ہے. یہ بتلائیے, آپ ہم کو ہاتھ پکڑ کر کے گھر وہاں جنت میں لے جائیں گے تب تو میں آپ سے خوش ہوں, ورنہ ناراض ہوں. آج کی ماں بہنیں بھی بہت چتور چالاک ہیں. اگر یہ معلوم آپ خوش ہو جائیں گے, آج یہ دلا دیجیے, وہ دلا دیجیے, یہ پارٹی کرا دیجیے. یہ نہیں کہ قرآن سنا دو, سکھا دو, دین کی کچھ بات بتا دو. تہجد آپ نہیں پڑھتے, پڑھیے خوش ہو جائیں گی. آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجیے, ہم آپ سے بڑی پیار محبت اور خوشی کا اظہار کریں گے. آپ اچھے کام کیجیے, ہم بہت خوش ہو جائیں گے. نہیں, وہ بھی دنیا دار تو یہ بھی دنیا دار. اچھا گزرے گی زندگی دونوں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, پھر بھی میں ڈرتا ہوں, بشارت ملنے کے بعد بھی میرے دل میں ابھی بھی ڈر ہے, خوف ہے. اسی لیے وفات کے وقت میں بیٹے سے کہنے لگے, اے عبداللہ, عمر بن عبداللہ ان کے بیٹے, کہا کہ مجھے سجدے میں کر دو تاکہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کو سپرد ہو جاؤں. سجدے میں جب کیا گیا تو اپنی لمبی داڑھی رگڑتے تھے اور کہتے تھے, اے اللہ عمر پر رحم کر دیجئے. داڑھی کی سفیدی کو دیکھ کر کے, اس لیے عمر کے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے. اتنا ڈرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے جنت دے گا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تجھے ساتھ ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے میں تجھے جنت میں جاؤں. آج بیویوں کو ناراض کر کے, ماں باپ کو ناراض کر کے, بچوں کے حق اور حقوق کو سلب کر کے دنیا مستی سے لوگ پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, ہم کامیاب ہیں. میرے بھائی بزرگ, جنت کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے اپنے گھر میں پہلے دین اور اپنے گھر میں دینداری لائیے. اپنے گھر میں اپنے ماں باپ, بیوی بچوں کا حق اور حقوق کا جو طریقہ اس کو پورا خیال کر کے ادا کیجیے. تبھی یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ دین کی خدمت, یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح کر دیا کہ وہی فرقہ کامیاب جو میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی فرقہ ناجی نہیں.
کوئی بھی فرقہ کامیاب نہیں، سارے لوگ بھٹکے ہوئے، اس لیے جلدی سے اپنا راستہ گمراہی کا بدل کر کے لوٹ کر کے آ جائیے۔ وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس، نہیں ابھی تو بہت ہے، ایک لمحے میں صبح کا آدمی شام کرنا مشکل ہے اس وقت میں۔ آگے اللہ اسی آیت کریمہ میں آگے چند فرما رہا ہے، میں جو پکڑتا ہوں تو تجھے پتہ نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیجیے دنیا کے حالت، یہ زلزلہ، یہ طوفان، یہ حادثات، یہ موت کی فضائیں، یہ بلائی مصیبت، یہ قتل و غارت، کیا ہے یہی تو ہے اچانک اللہ تبدیل کر دیتا ہے حالات کو۔ تو میرے بھائی بزرگ صحیح راستے ہدایت کے راستے لوگ اپنی مرضی سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دین کو اپنی مرضی سے بتانے لگے، ڈھالنے لگے۔ فرمایا فوائل للذین، جو لوگ دین میں نہ اتفاقیاں، جو دین میں تفرقہ، جو دین میں لڑائی اور فتنے پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور سخت عذاب ہے۔ اختلافات ضرور ہے لیکن حق کے ساتھ کیجیے، صحیح کیجیے، نہ کہ فرقے میں بانٹنے والا کام کیجیے، فرقے میں تبدیل کرنے والا کام۔ مسجد آنے دیجیے، پہلے سے اختلاف بتا کر کے مسجد سے دور مت کیجیے، ایمان کے قریب آنے دیجیے، ایمان لانے دیجیے، اس سے پہلے نہیں بتائیے یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد۔ اتفاق سے اب تو قبروں میں بھی لوگ کر لیں گے، یہ میری قبر، یہ تیری قبر۔ اندر کیا ہے؟ تین ہی سوال، چاہے وہ بھی مرے گا، یہ اس کا قبرستان ہے، یہ اس کا قبرستان ہے، یہ اس جماعت والوں کا ہے، اس فرقے والوں کا ہے، یہ فلاح ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، امت کو گمراہی سے اللہ ہی بچا سکتا۔ فرمایا اگر اختلاف کر کے تم ہدایت کے راستے پر نہیں آئے اور بھٹک گئے، هل ينظرون الا الساعة، کیا تم قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اللہ فرما رہا قیامت کے انتظار میں تم بیٹھے ہو کیا؟ قیامت آ جائے تو اس وقت میں صحیح ہو جائیں گے، اس وقت بہت قریب ہوگا، بالکل درست کر لیں گے کیا؟ هل ينظرون الا الساعة، کیا قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو سدھرنے کے لیے اس دن؟ اللہ فرماتا ان تأتیہم بغتہ، قیامت کے حالات جو آئیں گے وہ اچانک آئیں گے، سدھرنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا، نہیں موقع ملے گا۔ بادل بنتا ہے، موسم بدلتا ہے، پتہ نہیں کتنی بارش ہوگی، رحمت کی ہوگی یا اگر زحمت بنا دے تو لاشیں زمین پر پڑی ہو جاتی۔ دیکھیے بھی جیسا دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے نا، ماشاءاللہ سب ولی ہیں، نہیں دیکھتے، سب دیکھتے ہیں۔ عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہوا، مراکش میں کیا ہوا، مکے میں طوفان کا حساب تھا، کیا ٹوٹا کیا پھوٹا، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے لاشیں پڑی ہوئی، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لوگ رشتہ دار انتظار لاشیں لے کر کے بیٹھے ہیں اپنے رشتہ داروں کا، کوئی 10 کوئی 15 کوئی 2 کوئی 4 پہ کوئی آئے اور آ کر کے مل کر کے کہیں ان کو گڑھے میں دفن کر دے ہوا ہے۔ یہ کیا یہ سوچ کر کے سوئے تھے؟ یہ بادل دیکھ کر کے کسی کو ہوا تھا کہ ایسا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے تم انتظار نہ کرو میری پکڑ کا، تم انتظار نہ کرو قیامت کا، تم انتظار نہیں کرو حادثے کا۔ ان تأتیہم بغتہ، اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ختم، یہ حالت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جب یہ قیامت آ جائے گی، محشر قائم ہو جائے گا، حالات جب آ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ نے ایک چیز بتا بڑی ضروری جس میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس دن 5 دوست دشمن ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ جس سے دوستی دنیا میں کر کے گمراہی اختیار کیا تھا نا، اللہ کی بات نہیں مانا، کس کا مانا؟ دوست ناراض ہو جائیں گے، دوست کی دوستی ختم ہو جائے گی، ہم ان کے بعد چلیں گے، یہ شراب پیئیں گے، ہم پیئیں گے، زنا کریں گے، ہم بھی کریں گے، یہ بدکاری کریں گے۔ کیا اللہ کیا رسول، کیا اللہ کی دوستی، کیا نبی کی دوستی، کیا دین؟ نہیں، دوستی میں آ
آج لوگ گناہ کر رہے ہیں، دوست کو گناہ کرا رہا ہے۔ اللہ کیا فرمائے؟ کل سب دشمن ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں الا المتقون، لیکن اگر تمہاری دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوئی ہوگی تو یہ دشمن نہیں ہوگی۔ اچھے دوست دشمن نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی اچھے دوست اچھے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھے دوست اچھے ہوں گے۔ وہاں بھی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ایک نیک دوست کا انتخاب، جب وہاں گیا اس کو جنت کی کیفیت اور جنت کی ساری چیزیں دیکھا تو اس نے دعا کی، اے اللہ میرا دوست ابھی آیا نہیں ہے، آج میں جو یہاں تک پہنچا تیرے فضل سے جو نیکیاں کیا تھا اسی دوست نے مجھے نیکی کروایا تھا، اسی نے نماز بتائی، اسی نے مجھے تقویٰ بتایا، اسی نے مجھے سچ کے فائدے بتائے، اسی نے مجھے نیک راستے پر لایا۔ جب بھی بھٹکتا تھا وہ دوستی کی بنیاد پر محبتوں سے، اے اللہ میں اسی دوست کی محنت سے آج یہاں تک کہ تیرے فضل سے آ گیا ہوں، اے اللہ وہ ابھی نہیں آیا ہے، اے اللہ اس کو بھی اسی طرح لے آئیے گا۔ کیا یہ اچھے دوست کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اگر وہ پہلے چلا گیا تو اپنے آنے والے دوست کے لیے کیا کرتا؟ وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی موت دینا تو ایمان پر دینا، اے اللہ اس کو بھی نیک بنا کر کے رکھنا، اس کو بھی نیکیوں کے ساتھ میں اٹھانا، اس کو بھی میرے ساتھ لانا، ہم دونوں دوست تھے وہاں پر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دوست کی پوری حفاظت کرو تاکہ اس کا خاتمہ بھی کیا ہو اس کی طرح، اور پھر جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ پھر اس دوست کے ساتھ جنت میں دونوں کو ملا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ متقی، یہ ہے متقی۔ لیکن ایک گمراہ کافر بے ایمان وہ دوست ہوتے ہیں، ایک کا انتقال و حدیث بتا رہا ہوں صحابہ نے نقل کیا، مفسرین نے کئی مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ گنہگار مرا تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اعمال کی، جہنم کے اعمال کی گناہ جہنم کی سزائے اس دکھ اور تکلیف کی حالات میں۔ اب وہ کہتا ہے اے اللہ ہم جو گمراہ ہوئے ہیں وہ میرا ایک دوست دنیا میں اس نے مجھے گمراہ کرایا تھا، اسی نے مجھے بھٹکایا تھا، اسی نے نماز چھوڑنے کی باتیں کرتا تھا، وہی نے مجھے شراب پلایا، وہی نے مجھے زنا کی طرف لے گیا، اسی نے مجھے بے حیائی کے راستے پہ لایا، اسی نے آپ سے دوستی توڑوا کر کے ادھر لایا، جب میں سمجھنا چاہتا تھا لیکن اس کی دوستی مجھے یہاں تک، اے اللہ وہ بھی تو آیا نہیں لیکن اس کو بھی میرے ہی پاس لا دیجیے، اس لیے اسی کی وجہ سے ہوا۔ لہذا ایسی دوستوں اور ایسی دوستی اور ایسا دوست مت بنائیے کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں بلانے والا بن جائے۔ اور آج 90% دوستیاں کیسی ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اس لیے دوست تین حالات کے، ایک دوست مخلص، ایک بہت کم، جیسے آٹے میں نمک، کیا ہے؟ سالن میں نمک کی طرح مخلص دوست نہ جائے اور کم۔ دوسرا دوست منافق، کیا ہے؟ رہیں گے تو دوست لیکن آستین کا ساتھ بن کے، کیا ہے؟ آج ہی بہت سارے لوگ ہیں لگتے کہ میرا مخلص ہے لیکن ہٹتے ساتھ سارا کام کر دیتے ہیں، کام فون کرنا پولیس کو کر دیں گے، دشمن کو کر دیں گے، راز باز کر دیں گے، بے عقل کر دیں گے، منافق۔ آج ایک بڑی تعداد ایسی ایمان کو لوٹ لیں گے اور اس کے چپیٹ میں اس وقت میں نئی نسلیں یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آئے، اسی وجہ سے تو بدتیر ہو رہے ہیں لوگ۔ تیسری قسم کی جو دوستی وہ مطلب کی ہے، کیا ہے؟ وہ مطلب کی ہے، جب تک کہ مطلب پوری ہو گیا، دوست مطلب نکل گیا تو پھر آج نوجوانوں کا، لڑکے لڑکیوں کا ایک تو دوستی مطلب کے بھی ہے۔ ایک نوجوان ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب صرف جسم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں جسم سے فائدہ اٹھا لیا پھر اس لڑکی کو کہیں کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کہیں نہروں میں دھکیل دیتا ہے، کہیں زمین میں گاڑ دیتا
ہے, کہیں آگ لگا دیتا ہے, کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریزر میں رکھ دیتا ہے, بوریوں میں بند کر دیتا ہے. کیوں؟ جسم سے اس کا مطلب تھا, اس کو حاصل یہ چیز ہو گئی, اب قصہ ختم. لڑکی کو بھی کیا تھا مطلب کہ اب تک کہ اس سے کیا ہے, ہوٹل کریں گے, ہوٹل بازی کریں گے, پارٹی بازی کریں گے, کچھ پیسے لیں گے, زیب و زینت کریں گے, مطلب. لہذا کبھی لڑکیوں کا مطلب کسی لڑکے سے پوری ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے, رخ بدل دیتے. اور عام طور پر بھی مطلب کے دوست بہت ہیں, جب تک کہ مطلب آپ پوری کرتے رہیے, منہ بھر بھر کر کے تعریف کریں گے, اور مطلب نکل گیا تو پھر کیا ہو گیا, وہی دشمن. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, چاہے تمہارا کتنا مخلص دوست ہو پھر بھی تم اپنا راز اس سے ہرگز نہیں بتانا. اس لیے کبھی بھی یہ دشمن بن سکتا ہے اور تیرے پھر راز کو یہ فاش کر سکتا ہے. اپنے دوست کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندرونی حالات سے واقف نہیں کرانا, کہ کبھی بھی تیری عزتوں پر حملہ کر سکتا ہے. اب تو ایسا ہے کہ نہیں, دوست آ رہے ہیں, بیوی کو فون کر دیتے ہیں, دوست آ رہے ہیں, ذرا ان کے ہاتھ سے یہ لے لینا, یہ دے لینا. اب یہ بھی ہے کہ نہیں, میرے اپنے کے یہ دوست ہیں, فرینڈ ہیں, بہت ہیں. اس لیے شریعت کتنے دروازے کو بند کر دیتا. اپنے خاص سے خاص دوست ہو, لیکن اپنی بیوی کے راز اس سے ان کے سامنے اپنا تذکرہ نہیں کرنا, اپنی کمی, کوتاہیاں, اچھائیاں, برائیاں, کچھ بھی دوست کے سامنے اپنی بیوی کا ذکر نہیں کرنا, ورنہ تیری عزت اسی وقت خطرے میں چلے جائے. وہ تیری کمزوریوں کو سمجھے گا. مثلا آپ بار بار آپ اپنی بیوی کے خرابیاں ان سے ذکر کریں گے, وہ دشمن کیا کرے گا, ایک دن تنہائیوں میں کہیں موقع ملا تو آپ کا دھرم کھول لے گا, آپ کے بارے میں برابر ایسا بولتا, ان کے دل میں آپ بالکل نہیں ہیں, بہت خراب ہے, وہ برابر سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن وہ سمجھتا نہیں. کیا ہو گیا, اب آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی ہمدردی نکلی اور اس کی محبت آ گئی. یہ تو ہو رہا ہے, کبھی تو آپ کی حیائیاں پھیل رہی ہے, گھر سے عزتیں نکل رہی ہیں. تو ایک دوستی ہے مطلب کی جو یہ بڑے خطرناک ہے. تو منافق کا دوستی یہ بڑا خطرناک, مطلب کی بھی دوستی بڑا خطرناک. صرف ایک ہی دوستی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کرے, جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا, الحب للہ والبغض للہ. تمہاری دوستی کسی سے بھی ہو تو اللہ کی محبت سے ہو, اور دشمنی بھی تو اللہ ہی کی دشمنی سے ہو. یہ میرے رب کا دشمن ہے, یہ میرا دشمن ہے, یہ میرے رب سے محبت کرتا ہے تو یہ میرا بھی محبوب ہے, کبھی کامیابی. اس لیے دوستی کی بڑی قدر ہے, بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر ایک پیغمبر کا دوست ہے, میرا بھی دوست ہے. آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ہر ایک پیغمبر کا اللہ نے ایک جوڑا اور ایک دوست بنایا ہے اس دنیا میں, اور سب کو کل جنت میں اس دوست کے ساتھ ہو. یعنی ایک پیغمبر اس کا دوست پیغمبر نہیں, لیکن دوستی کی بنیاد پر بھی اللہ اس پیغمبر کے ساتھ مل کر جنت میں دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, سب نبیوں کا ایک رفیق میرا بھی رفیق ہے. انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتاؤں گا پیارے آقا کا رفیق اور دوست کون تھے, اور ہر ایک نبی کا کون کون ہوتے تھے, اور کیوں وہ تلاش کرتے تھے دنیا میں. ہمارا اور آپ کو کون دوست ہے, تلاش کیجئے. ایک ہفتے میں ذرا دوست بنا کر کے آئے, تلاش کریں گے, بنائیں گے. اگر مطلب کا ہو تو ٹھنڈا, منافق کو چھوڑیے, مخلص دوست, ایک مخلص دوست, ایمانی دوست بنائیے. ہم جیسے غریبوں کو بنا لو, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب. علماء سے محبت کیجیے, حق پرست علماء سے محبت کیجیے. ایسے دوست جس کو حضرت علی نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, اے علی امیر المومنین حضرت عمر, بتائیے اتنے ہنگامے کی آبادی میں ہم اپنا کیسا دوست چنے, کس کو اپنا دوست بنائے؟ کیا فرمایا, نہ جیب, نہ مال, نہ دولت, نہ محل, نہ تعلیم, نہ ڈگریاں, نہ کپڑے, نہ چہل پہل, عہدہ, کچھ نے فرمایا جس کو دیکھ کر کے تجھے اللہ یاد آ جائے اس کو تم دوست بنا لو. کیا بنا لو؟ وہ دوست یہاں بھی کام وہاں کام,
ہے انشاءاللہ دوستی پر گفتگو اگلے تفسیر کو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ ہم سب گنہگار تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں. دنیا اور آخرت کی ہر ایک نعمت کے ہم لوگ محتاج ہیں، اور آپ ہر ایک نعمت عطا کرنے والے مہربان مولا ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں پر نظر کرم رکھ کر کے اللہ معاف فرما دیجیے. تنہائیوں کے گناہ، آبادی کے گناہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھے. اللہ سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ جسم کے ایک ایک حصے میں اس گناہوں کے اثرات موجود ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، پوری امت پر رحم فرمائیے. اللہ چھوٹے بڑے ہر ایک گناہ معاف کر کے جو آپ کی توفیق سے چھوٹی موٹی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما دیجیے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے. اس بابرکت مجلس قرآن، درس قرآن میں جتنے بھائی بزرگ جوان ماں بہنیں حاضر ہوئے ہیں اللہ وقت لگائے، اس وقت کو آخرت کے لیے قیمتی تحفہ بنا دیجیے. دنیا کے لیے خیر و فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ گمراہی راستے کو ہم لوگ خود اپنے سے چن رکھا ہے، اس کو پسند کر لیا ہے. اللہ اس سے ہم سب کو بچا کر کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا دیجیے. اے اللہ اس وقت میں دنیا میں ہاتھ پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر لانے والا مخلص بہت کم لوگ ہیں. تو ہی کوئی اچھا دوست بنا دیجیے، اچھا ساتھی بنا دیجیے. مخلص لوگوں کی ہم سب کو رفاقت عطا فرمائیے جو سیدھے راستے پر لے آئے، بھٹکے ہوئے راستے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے کی طرف بلا لے. دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اے اللہ ایمان کے ساتھ جینے مرنے رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے، روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت میں عافیت عطا فرمائے. جو لوگ بھی جن مسائل میں پریشان ہیں اللہ تو یہ سب کا حل فرما دیجیے. بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. صلی اللہ علی النبی وعلی